آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہے کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا ہے، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ آئمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں
حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ ائمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1، امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ ائمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ ائمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام صلی اللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ ائمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بیکی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میری قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام صلی اللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کرو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کرو ورنہ رد کر لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے،
میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ اسے رد کر دو۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ نمبر 2 پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا،
جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہیقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے یعنی امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے یعنی امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہیں کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہیقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہیقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بہیقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1، امام بہیقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا،
جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دوں۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دوں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ ائمہ اربع اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1 امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام بہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کیا رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں اماموں میں ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بیہقی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ ائمہ اربعہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاروں اماموں میں سے ایسے اقوال منقول ہیں کہ جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ہمارا قول ترک کر دو۔ نمبر 1، امام بئی کی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ نمبر 1، امام بہی کی المدخل میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر چشم تسلیم ہے۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ روضۃ العلماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ترک کر دو۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کرو ورنہ رد کر دو۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے
تو اسے کسی دوسرے امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اسے کسی دوسری امتی کے قول کی بنا پر ترک نہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔